اسلام آباد کی شام ہمیشہ کی طرح سیاست کی باز گشت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے چند لوگ اپنی سازشوں میں مگن تھے اور عوام ناامیدی کی اندھیروں میں۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جو خاموش بیٹھنے کے بجائے لڑنے کا عزم رکھتا تھا۔ وہ تھا عمران خان۔ خان جانتا تھا کہ دشمن صرف سرحد کے اس پار نہیں بلکہ ملک کے اندر بھی موجود ہیں، غدار، لالچی اور طاقت کے بھوکے۔ اسی دوران خفیہ اطلاع ملی، بھارت اور کچھ اندرونی ہاتھ مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خان نے فیصلہ کر لیا، یہ جنگ میرا امتحان ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خان نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا، نوجوانوں کا ایک قافلہ، پرانے مجاہد اور چند وفادار سپاہی۔ مگر انہی میں ایک دو چہرے ایسے بھی تھے جو بظاہر دوست مگر اندر سے دشمن کے ایجنٹ تھے۔ ایک رات خفیہ میٹنگ میں خان نے کہا، دشمن ہم پر چڑھ آئے یا ہم پر جھوٹے مقدمے بنے، ہمیں ڈرنا نہیں۔ یہ لڑائی پاکستان کے کل کے لیے ہے۔ اسی وقت ایک چھپی آنکھ نے میٹنگ کی تصاویر دشمن تک پہنچا دی۔ سازشوں کا جال تنگ ہو رہا تھا۔ خان اور اس کے ساتھی سرحدی علاقے کی طرف بڑھے تاکہ دشمن کا خفیہ کیمپ تباہ کر سکیں۔ اندھیری رات، پہاڑی راستے اور ہر طرف موت کا سایہ۔ اچانک گھات لگا کر حملہ ہوا۔ راکٹ لانچر کی گرج، بارود کی آگ، گولیوں کی بارش۔ خان نے اپنے ساتھیوں کو للکارا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ یہ وقت ڈٹ جانے کا ہے۔ گھنٹوں تک لڑائی جاری رہی۔ کئی ساتھی زخمی ہوئے، کچھ شہید ہو گئے، لیکن خان کی قیادت میں قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ واپسی پر خان کو پتہ چلا کہ حملہ اتفاقی نہیں تھا۔ اندر سے کسی نے خفیہ نقشہ اور ان کا منصوبہ دشمن کو دیا تھا۔ خان کے دل پر بوجھ تھا، غدار دشمن سے بھی خطرناک ہے کیونکہ وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ جلد ہی انکشاف ہوا کہ ایک قریبی ساتھی ہی دشمن کا ایجنٹ نکلا۔ خان نے اسے پکڑ کر کہا، تو نے اپنی زمین بیچی ہے، لیکن یاد رکھ، زمین ماں ہوتی ہے، ماں کو بیچنے والے کبھی عزت سے نہیں مر سکتے۔ یہ کہہ کر خان نے اس کو الوداع کیا۔ اب آخری معرکہ باقی تھا۔ خان نے باقی بچ جانے والے ساتھیوں کو تیار کیا، یہ صرف میرا نہیں، پورے پاکستان کا مشن ہے۔ آج فیصلہ ہوگا کہ ہم زندہ قوم ہیں یا غلام۔ دشمن کا بڑا کیمپ سرحد کے قریب تھا۔ رات کو خاموشی سے حملہ ہوا، گولیاں، بم، نعرے، پاکستان زندہ باد۔ خان سب سے آگے بڑھ رہا تھا، دشمن کے کمانڈر تک جا پہنچا اور آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوئی۔ آخرکار دشمن کا سرغنہ مارا گیا، کیمپ تباہ ہو گیا اور دشمن پسپا ہو گیا۔ صبح کی روشنی پھیلی، دھواں چھٹا۔ خان زخمی تھا مگر کھڑا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ عوام کی آنکھوں میں امید جاگی، نوجوانوں کے دلوں میں جوش، اور پاکستان ایک بار پھر اپنی بقا کی جنگ جیت گیا۔ یہ داستان ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ ایک سپاہی کی ہے جو اپنے وطن کے لیے آخری دم تک لڑا۔ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔